عنہ پر پورا اعتماد فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جب انسان کسی کو کوئی خط لکھتا ہے یا کسی کا خط پڑھواتا ہے تو وہ اسی سے پڑھواتا لکھواتا ہے جس پر اس کو پورا اعتماد ہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا، تو ہم بھی اہل سنت اہل اسلام ان پر اعتماد کرتے ہیں. اور جو ان پر اعتماد نہیں کرتے تو گویا کہ ان کو اللہ کے نبی کے اعتماد پر اعتماد نہیں ہے. اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے یہ آپ حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور پھر ایک فضیلت ان کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک زلفیں کاٹنے کا شرف بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں مبارک کاٹی تھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعائیں ارشاد فرمائی. ترمذی میں روایت ہے کہ اللہم اجعل معاویۃ ہادیا و مہدیہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہے. کل نبی مستجاب، ہر نبی کی دعا اللہ کو قبول ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی یقیناً اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہادی بھی بنایا کہ خود بھی وہ ہدایت یافتہ تھے، اور ان کے ذریعے ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں پھیلا دیا. جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 سال حکومت فرمائی ہے، تو اس میں انہوں نے کتنے علاقے فتوحات کیے وہ ایک الگ پورا موضوع ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم علم معاویۃ، اے اللہ تو سکھا دے معاویہ کو الکتابہ کتاب، والحساب اور حساب و کتاب سکھا دے، وقیہ العذاب اور اس کو عذاب سے بچا لے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے قبول فرمائی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں چیزوں کو تو ہم نے دیکھا، کتاب اور حساب کو، اس میں تو وہ مہارت حاصل تھی. باقی جو اگلا معاملہ عذاب کا ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا یہی یقین اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ہر طرح کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ فرمایا. پھر ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، پیچھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سوار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ تیری کون سی چیز، بدن کا کون سا حصہ میرے زیادہ قریب ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیٹ. تو اللہ جل جلالہ کے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ تو اس کو جو اس کے بدن کا جو حصہ میرے بدن کے حصے کے قریب ہے تو اس کو علم سے اور حلم سے بھر دے. یہ روایت. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد استوصی معاویۃ فإنہ امین علی کتاب اللہ ونعم الامین ہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاویہ کو وصیت کیجئے اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی کتاب کے امین ہے. اور آگے فرمایا اور یہ بہترین امین ہے، بہترین امین ہے، کتاب اللہ کے بہترین امین ہے. یہ بہت بڑی فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لمبی حدیث ہے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی امارت اور خلافت کا ذکر کیا گیا. تو اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ کو کہ یہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ ان کو حکومت دیں گے؟ فرمایا ہاں لیکن وہ فتنوں کا دور ہوگا. تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے. پھر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو شیطان سے بچانا اور اس کی دنیا اور آخرت میں اس کی مغفرت فرمانا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دلوں کو اور ہماری زبانوں کو حضرات صحابہ کرام خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیشہ ان کی تعریف اور ثنا میں ہمارا دل اور ہماری زبان جو ہے وہ رطب اللسان رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.